السلام علیکم کلاس. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف بینک کیا تھا، بینک کے اہم دستاویزات. اس میں ہم لوگوں نے میمورینڈم آف ایسوسیشن پڑھا تھا. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں آرٹیکل آف ایسوسیشن کا ایک پوائنٹ رہتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے کلیئر کر دوں تاکہ پھر ہم جا کے آگے اپنے باقی کے کوسچن کو کر سکیں. تو آلٹریشن کے پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ سیکشن 20 اور 21 کے تحت کمپنی آرڈیننس 1984 کو استعمال کرتے ہوئے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں چینجز کی جا سکتی ہیں. آگے جو ہم لوگوں نے پوائنٹ کرنا ہے وہ ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے. اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کمپنی کا یا بینک کا ایک سیکنڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کمپنی کو چلانے کے لیے یا کمپنی کے رولز اور ریگولیشن قواعد و ضوابط کو چلانے کے لیے انٹرنل آرگنائزیشن کو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی جو پہلے آلریڈی میمورینڈم آف ایسوسیشن میں بیان کی گئی ہو. آگے اس پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ when a bank does not disclose its rules and regulation then a model called table A. جب آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کوئی بات ڈسکلوز نہیں کی جائے گی تو ایسے ماڈل کو ٹیبل اے کنسیڈر کیا جائے گا اور اس سے کمپیرز کیا جائے گا کمپنیز آرڈیننس 1984 کے کلوز 85 سے. ٹھیک ہے، اور اس سے آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا، آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ سمجھا جائے گا. آگے اس کے کچھ کنٹینٹس ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں کہ فرسٹ پوائنٹ میں کیپٹل اینڈ اٹس ڈویژن انٹو اے شیئر کے سرمایہ کو کس طرح سے حصص میں تقسیم کیا جائے گا. شیئر کے مختلف اقسام، حصص کی مختلف اقسام، ٹائپ آف شیئر کے حصص کی ویلیو کیا ہوگی، قیمت کیا ہوگی. آگے فورتھ پوائنٹ ہے کہ حصص کو کس طرح سے ٹرانسفر کیا جائے گا، میتھڈ بتایا جائے گا. شیئر کی منتقلی. آگے 6 پوائنٹ ہمارے پاس ہے میتھڈ فار دا چینج ان کیپٹل. اگر سرمایہ میں کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہو تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. ڈائریکٹر کا نیم اور ان کا نمبر، ڈائریکٹر کی پاور اور ان کی ڈیوٹیز، اکاؤنٹس اور اس کا آڈٹ. اس کے بعد 10 پوائنٹ ہے ووٹنگ رائٹ آف شیئر ہولڈر. شیئر ہولڈر کے پاس جو ووٹنگ رائٹ ہوگا وہ بیان کیا جائے گا. میٹنگ بلانے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ بیان کیا جائے گا. ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ، شیئر ہولڈر کے رائٹس، پروفٹ اور ریزرو کیپٹل اس کے بارے میں بتایا جائے گا. ڈائریکٹر کی میٹنگ، شیئر کو سیل کرنے کا طریقہ، سیل آف بینک، اگر بینک کو سیل کرنا پڑ جائے تو اس کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا. رائٹ، ڈیوٹیز اینڈ ریمیوریشن آف مینیجنگ ایجنٹ. مینیجنگ ایجنٹ کی جو رائٹ ڈیوٹیز ہوں گے ان کو بیان کیا جائے گا. آگے آلٹریشن کے پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ شیئر ہولڈر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو چینج کر سکتا ہے، مگر یہ چینجز جو ہیں میمورینڈم آف ایسوسیشن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. آگے جو ہم لوگوں نے پوائنٹ کرنا ہے وہ ہے پروسپیکٹس. پروسپیکٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے کہ پروسپیکٹس کو ہم پبلک بینک یا پھر پبلک کمپنی جو ہے اپنے کیپٹل کو ریز کرنے کے لیے، سرمایہ کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ جنرل پبلک ان سے شیئر خریدے اور اپنے پیسے جو ہے انویسٹ کرے اس کمپنی یا بینک میں تاکہ بینک یا کمپنی کا سرمایہ جو ہے وہ بڑھ سکے. تو آگے اس کے بھی کچھ کنٹینٹس ہیں. یہ کنٹینٹس میں آپ لوگوں کو پڑھانے سے پہلے بتا دوں کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پروسپیکٹس کے جو پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت مشکل بھی ہوگا یاد کرنے میں کیونکہ یہ ملتے جلتے پوائنٹس ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ اسے یاد کریں گے تو آپ لوگوں نے اسے لکھ کر یاد کرنا ہے تاکہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. تو فرسٹ پوائنٹ ہے کنٹینٹس کا. آل پوائنٹس ان میمورینڈم. میمورینڈم میں جتنے پوائنٹس ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے. بینک کا نام اور اس کا ایڈریس، ڈائریکٹر کا نام اور اس کا ایڈریس. آگے 4 پوائنٹ ہمارے پاس ہیں آڈیٹر کا نام اور ایڈریس. آڈیٹر کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹنٹ کے کام کو آڈٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنٹس جتنی بھی رپورٹ کمپنی کی بناتا ہے، فائنینشیل رپورٹ، ان کو فائنلائز کرتا ہے آڈیٹر. آڈیٹر سال میں ایک دفعہ کمپنی میں آتا ہے اور کمپنی کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتا ہے اور فائنل بیلنس شیٹ بنا کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کو نقصان ہوا ہے یا پھر پروفٹ ہوا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ آڈیٹر کے پاس ہوتی ہیں. آگے جو 5th پوائنٹ ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ ہے کنڈیشن آن وچ دا شیئر ٹو بی ایشوڈ, کہ وہ کنڈیشن بتائی جائے گی جس میں شیئر کو جاری کیا جائے گا. شیئر ہولڈر کے ووٹنگ رائٹ, پریلیمنری ایکسپینسز کی ایسٹیمیشن. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پریلیمنری ایکسپینسز کون سے ہوتے ہیں کہ جن کو بینک کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بینک کو اسٹیبلش کرنے پر کتنے پیسے لگیں گے, تو ان کی حساب لگانا, حساب کتاب کرنا, تو وہ سپلیمنری ایکسپینسز میں آتا ہے. آگے ہے کہ بینک نے جتنی بھی پراپرٹی پرچیز کی ہے اس کی ڈیٹیل, بینک کی بیلنس شیٹ, جو بھی اپلیکیشنز پر دینا باقی رہتی ہے اس اماؤنٹ کو بتانا. اگر کوئی ریسٹرکشن ہو شیئر کو ٹرانسفر کرنے میں, حصص کو ٹرانسفر کرنے میں, حصص کی منتقلی میں, تو اس کو بیان کرنا. منیمم سبسکرپشن آن وچ دا ڈائریکٹر میں الاٹ دا شیئر. سبسکرپشن کہتے ہیں چندے کو, کہ کم سے کم چندے کی کتنی ضرورت ہوگی جس میں ڈائریکٹر جو ہیں وہ شیئر کو جاری کر سکیں, الاٹ کر سکیں. انڈر رائٹر کا نام اور اس کی کمیشن. انڈر رائٹر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انڈر رائٹر جو ہے ہمیشہ بینک ایز اے انڈر رائٹر کام کرتا ہے. جب بھی ہم لوگوں نے کسی بھی پبلک بینک یا پھر پبلک کمپنی سے شیئر خریدنے ہوں گے تو سب سے پہلے اپلیکیشن جمع کروائی جاتی ہیں انڈر رائٹر کے پاس بینک میں, ٹھیک ہے. تو بینک ایز اے انڈر رائٹر کام کرتا ہے, ہمیشہ بینک ہی ایز اے انڈر رائٹر کام کرے گا, یہ بات دھیان میں رکھیے گا آپ لوگ. آگے 14 پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈائریکٹر کی ڈیوٹیز اور اس کی ریمیوریشن. آگے ہے بزنس کنٹیکٹس, اس کے بعد ہے ڈیویڈنڈ ریشیو اینڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف شیئر. ڈیویڈنڈ کہتے ہیں مقسوم کو, شیئر پر جو بھی نفع ملتا ہے. ڈیویڈنڈ کہتے ہی پروفٹ کو ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیویڈنڈ پر پروفٹ ملتا ہے. ڈیویڈنڈ مطلب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے پروفٹ کا دوسرا نام ہے, ٹھیک ہے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر آن ڈفرینٹ کائنڈ آف شیئر, کے کون کون سے کائنڈس پر, کون کون سے حصص کی اقسام پر جو ہے ڈیویڈنڈ مل سکتی ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں, آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے کائنڈ آف شیئر, شیئر کی اقسام اور سیل آف شیئر ایز پر ڈسکاؤنٹ, پریمیم اور ایز پر. تو یہ بتایا جائے گا کہ جب ہم حصص کو بانٹیں گے یا سیل کریں گے تو وہ ایگزیکٹ اسی ویلیو پر بیچا جائے گا, یا پھر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, یا پھر پریمیم پر, یا پیسوں کو بڑھا کر جو ہے عام عوام میں پبلک میں بیچا جائے گا. تو یہ باتیں جو ہیں شیئر یا ڈیویڈنڈ یا ڈیبینچر کی, یہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹس میں زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اکاؤنٹس میں آپ لوگ ایک چیپٹر پڑھو گے کمپنی کا, اس کے اندر یہ سب باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائیں گی کہ ڈیویڈنڈ, شیئر یا ڈیبینچر کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جب آپ لوگ یہ اسے یاد کریں تو اسے لکھ کر یاد کریے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. آخری ہمارے پاس پوائنٹ ہے اسٹیٹمنٹ ان لیون اور پروسپیکٹس. یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جب کمپنی یا پھر بینک اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پروسپیکٹس سبمٹ کروا سکے رجسٹرار کے پاس ٹائم پر, تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ تیار کرتا ہے بینک یا پھر کمپنی, جس کے اندر تمام ضروری انفارمیشن ہوتی ہے جو رجسٹرار کو چاہیے ہوتی ہے, اور اس کو جمع کروا دیتا ہے رجسٹرار کے پاس اسٹیٹمنٹ کو. تو اس اسٹیٹمنٹ کو نام دیا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ ان لیون آف پروسپیکٹس, ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم لوگوں نے پڑھنا تھا. کوسچن ختم ہو چکا ہے, کل ہم ایک نیا کوسچن شروع کریں گے, یہ آپ لوگ یاد کریے گا. باقی ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اللہ حافظ.